الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ کے فضل سے ہم گزشتہ کل تک بدر کی لڑائی تک پہنچ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے 313 نہتے بے سر و سامان، طاقت کے اعتبار سے انتہائی کمزور، جذبہ ایمانی سے سرشار مسلمانوں کے ہاتھوں سے 1000 کے لشکر کو شکست سے دوچار کیا. ابو جہل مارا گیا، 70 بڑے بڑے ان کے افراد گرفتار ہوئے. کل افراد 70 ان کے مرے، 24 سردار تھے اور باقی دوسرے لوگ تھے. جنگ کے اختتام پر مقتولین کو گنا گیا. مسلمانوں کی تعداد صرف 14 تھی. 313 میں سے 14 مسلمان شہید ہوئے. ان کے جو بندے تھے، ان بندوں میں سے 70 کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے مدینہ منورہ. 2 بندے تھے، ایک کا نام تھا نضر ابن حارث اور ایک کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط. یہ عقبہ وہی ہے جس نے سرکار پر وہ گندی اجڑی ڈالی تھی، گندگی ڈالی تھی. ان دونوں کو اللہ کے نبی نے راستے کے اندر ہی قتل کرنے کا حکم دے دیا. باقی جو حضرات تھے ان کو مدینہ منورہ لے جایا گیا. مدینہ منورہ لے جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، قتل کرنا ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دینا ہے. اس زمانے کے اندر یہی صورتیں چلتی تھیں. حضرات صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے مشورہ کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے رشتہ دار ہیں، برادری ہماری ہے. اس وقت مسلمانوں کی حالت کمزور ہے، لہذا ان سے مال پانی لے لیتے ہیں، فدیہ وغیرہ مسلمانوں کے کام میں آ جائے گا، مسلمانوں کی کمر مضبوط ہو جائے گی. اور تیسرا، کل کو امید ہے کہ یہ بھی اسلام قبول کر لیں، تو میری رائے تو یہ ہے کہ مارنے کے بجائے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یہ جو 68 بندے ہیں نا، 68 یہ ہمارے جو مہاجر لوگ مدینہ منورہ آئے ہیں ان کے ایک رشتہ دار ہیں. یہ جس کا جو رشتہ دار اس کے حوالے کیا جائے اور ہر بندہ اپنے رشتہ دار کو خود ہی قتل کر دے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذاتی رائے بھی یہ تھی کہ ان کو معاف کیا جائے اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. فیصلہ اسی پر ہو گیا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. چنانچہ مکہ مکرمہ بات پہنچ گئی کہ بھئی اپنے قیدیوں کو فدیہ وغیرہ لے کر چھڑوا دیا جائے. ان قیدیوں میں اللہ کے نبی کے سگے چچا حضرت عباس بھی قید ہو کر آئے تھے.
حضرت عباس جلد سے مسلمان ہو چکے تھے بہت پہلے، لیکن ابو جہل وغیرہ کے پریشر کی وجہ سے اسلام ظاہر نہیں کرتے تھے، چنانچہ یہ بدر کی لڑائی میں بھی نہیں آ رہے تھے، ابو جہل ان کو زبردستی لے کر آیا تھا۔ رات کو جب قیدیوں کی رسیاں وغیرہ ٹائٹ کھینچی گئیں، حضرت عباس کی چیخیں نکل رہی تھیں، کرہنے کی آواز آ رہی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پوری رات اس بنیاد پر سو نہیں پائے، اور وہ صحابہ سے کہا کہ ان کی رسیاں ڈھیلی کرو۔ اور اس کے بعد جب فدیہ کا دور چلا، ان 70 بندوں میں سے جو 68 بندے گرفتار ہو کر مدینہ آئے، ان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بڑے داماد بھی تھے، بڑے داماد بھی تھے۔ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کے نبی کی بڑی بیٹی تاحال مکہ مکرمہ میں ہے، ان کو پتہ چلا کہ شوہر میرے گرفتار ہے اور فدیے کی رقم بھجوائے بغیر تو آزادی ممکن نہیں ہے۔ ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا، وہی ہار تھا جو بی بی خدیجہ نے رخصتی کے موقع پر اپنی بیٹی کو دیا تھا، وہی ہار بھجوایا تاکہ میرے شوہر کو رہائی مل سکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر جب اس ہار پر پڑی تو اللہ کے نبی رو پڑے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی اگر ممکن ہو تو زینب کو اس کا ہار بھی واپس کر دو اور اس کا قیدی بھی واپس کر دو۔ چنانچہ اللہ کی شان یہ ہے، حضرات صحابہ کرام تو اللہ کے نبی کی چاہت پر اپنی جان قربان کرنے والے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کو بغیر فدیے کے ہی واپس کر دیا گیا، باقی لوگ فدیے بھجواتے رہے اور اپنے قیدی چھڑواتے رہے۔ دوسری طرف کیا معاملہ ہوا جی؟ یہ بدر کی شکست کی خبر جب مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں تو کوہرام مچ گیا، گھر گھر کے اندر صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ ابو لہب کو یقین نہیں آ رہا تھا، ابو لہب لڑائی میں نہیں گیا تھا نا، اس کے کسی بندے کی طرف 4000 درہم بندے تھے اور وہ دے نہیں پا رہا تھا، اس نے کہا چلو تو میری طرف سے لڑائی میں چلے جاؤ، تو وہ مجبور ہو کر اس کی طرف سے چلا گیا۔ ابو لہب کو جب اس بات کا پتہ چلا تو بڑا حیران ابو سفیان کے پاس گیا، ابو سفیان کو جا کر کہنے لگا یہ کیسے ہو گیا، کہ ہوا کیسے؟ ابو سفیان لڑائی میں نہیں تھے لیکن سردار تو تھے نا، کہا یہ ہوا کیسے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو جس جگہ یہ دونوں باتیں کر رہے تھے نا، اسی بغل میں ایک مسلمان کا گھر بھی تھا، میاں بیوی، اس مسلمان نے ان کی باتیں سن لی۔ ابو سفیان آگے سے ان کو کہہ رہے تھے کہ یار وہ کوئی انسان ہوتے تو لوگ لڑتے نا، ان کی تو شکلیں ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی جو وہاں میدان میں تھے، ہم ان سے کیسے لڑتے؟ اتنے میں وہ مسلمان پردہ اٹھا کر کہتا ہے کہ وہ انسان نہیں، وہ فرشتے تھے۔ ابو لہب کو اس مسلمان پر غصہ آیا اور اس کی پٹائی شروع کر دی۔ اندر سے اس مسلمان کی بیگم نکلی، اس کے ہاتھ میں کوئی ہڈی وغیرہ دی، اسی سے ابو لہب پر پڑ گئی مارنا، وہاں سے ذلیل ہوا یہ۔ اور 5 یا 6 دن کے بعد اس کو طاعون کا مرض، کینسر جس کو کہتے ہیں، کینسر کا مرض لگا اور تڑپ تڑپ کے مر گیا، اور اللہ نے اتنا رسوا کیا اس کو، اس کی لاش پرائے تو پرائے، اس کے اپنے بیٹے بھی دفنانے کے لیے تیار نہ ہوئے، اس کے بدن سے بدبو جاری ہو گئی، قریب کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ بیٹوں کو لوگوں نے لان تان کی، آخر میں مجبور ہو کر انہوں نے بڑے سے بڑے بانس نہیں ہوتے، بانسوں کے ذریعے سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنا دھکے شکے دے گئے، کھڈے میں ڈال کر اوپر سے پتھر برسائے گئے، اللہ نے اس کو رسوا کر دیا۔ اس انداز سے یہ کہانی یہاں پر ختم ہو گئی۔ مکہ مکرمہ کے اندر تو پریشانی تو تھی، 262 کلو جو سونا آیا تھا اس کے منافع کے بارے میں مکہ مکرمہ میں مشورہ ہوا، اس کا منافع نہیں کھائیں گے بلکہ اس منافع والے پیسے کو استعمال کریں گے مدینہ پر چڑھائی کے لیے، اپنے عزیز و اقارب جو بدر میں مارے گئے ان کے بدلے کے لیے سب تیار ہوگا۔ اب مکہ مکرمہ میں تعزیتیں شروع ہیں جی، آ رہے ہیں دور دور سے لوگ، آ رہے ہیں مرثیے گا رہے ہیں، تعزیتیں کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر جب مسلمان اس شاندار کارروائی کے بعد واپس آئے نا، اس کارروائی نے
بیک وقت کئی فوائد سمیٹے. یہودیوں کے اوپر بھی دھاک بیٹھ گئی, ارد گرد کے قبائل والے بھی ڈر گئے, مکہ معظمہ والوں پر بھی روب اور دبدبہ قائم ہو گیا. البتہ یہودی اپنی فطرت سے باز نہیں آتے. اس بنیاد پر مکہ مکرمہ کے فتح ہو جانے کے بعد انہوں نے چالیں چلنا شروع کر دی. وہاں قریب میں ایک بڑا یہودی رہتا تھا, اس کا نام تھا کعب بن اشرف یہودی. مالدار بھی تھا, خوبصورت بھی تھا, اور سود پر پیسے دیتا تھا. اس ظالم نے بدر کی لڑائی کے بعد اولاً تو مکہ والوں کو سرکار اور مسلمانوں کے خلاف ابھارا, آ جائیں لڑتے ہیں ان کے ساتھ, ہم ساتھ دیں گے آپ کو. دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ بدر کی لڑائی کے بعد مسلمانوں کی مذمت کے اندر پیغمبر اسلام کی مذمت میں اس نے اشعار کہے. تیسرا کام اس نے یہ کیا, مسلمان با حیا اور پاک دامن عورتوں کے متعلق گندے گندے اشعار اس نے کہنا شروع کر دیے. 3 غلطیاں ہو گئی. چوتھی غلطی, ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ ہم اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کو اذیت نہیں پہنچائیں گے, لیکن ظالم نے اشعار کے ذریعے سے مسلمانوں کو اذیت پہنچائی. تو بدر کی لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد یہ اور بہت زیادہ پھول گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا, ہاں میں کوئی ہے جو اس لعین سے ہمیں نجات دے. مسلمانوں کو تنگ کیا ہوا. مجمع میں سے محمد ابن مسلمہ نامی صحابی رسول کھڑے ہوگا, حضور یہ خدمت مجھے دے, میں کروں. اللہ کے نبی نے اجازت دے دی تو محمد ابن مسلمہ نے کہا, حضور چالاک آدمی ہے, کوئی نہ کوئی تدبیر کرنی پڑے گی, آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیں کہ میں ایسا جملہ استعمال کروں کہ میرے دماغ میں مطلب کچھ ہو اور وہ کچھ مطلب سمجھے, اور اللہ نہ کرے حضور اگر اس دوران میری زبان سے آپ کی شان میں کوئی غلط لفظ نکل آئے, آپ مجھے پہلے سے معاف کر دیجیے گا. اللہ کے نبی ٹھیک ہے جائیے. محمد بن مسلمہ اپنے ساتھ 2 صحابہ کو لے کر اور وہاں پہنچ گئے. ان میں عباد ابن بشر تھے, ایک ابو نائلہ تھے, اور تیسرے محمد ابن مسلمہ. یہ جو ابو نائلہ تھے نا, یہ کعب بن اشرف یہودی کے رضائی بھائی بھی تھے, دودھ شریف. اعتماد کی فضا قائم ہو رہی ہے. یہ تینوں حضرات کے آواز ماری کعب کو, دن کا وقت ملاقات ہے. کعب نے پوچھا کیسے آنا ہوا. اب محمد بن مسلمہ کی باتیں سنیں گے. حضرت فرماتے بس جی سردار صاحب کیا بتائیں آپ کو, یہ جو پیغمبر جب سے آئے نا روزانہ چندہ مانگتے ہیں, کبھی اس کام کے لیے چندہ, کبھی اس کام کے لیے چندہ, کبھی اس کام کے لیے چندہ. یار اتنا چندہ ہم کہاں سے دیں, کھانے پینے کی پریشانی بھی ہے. ایک دم کعب بن اشرف یہودی نے تنزیہ لہجے میں کہا, تم لوگ ابھی بچے ہو, نہ تجربہ کار ہو, ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا, یہ تمہیں اور تنگ کریں گے, بیزار کر دیں گے تمہیں. محمد بن مسلمہ نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے, آگے کی بات تو آگے دیکھی جائے گی, فی الحال ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہے ساتھ دینے کا, فی الحال تو ہم ان سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں. یہ بات بھی کر دی, بات صحیح کر دیا. اب دیکھو اس چندے والی بات کی بالکل سچ تھی کہ نہیں. اللہ کے نبی نے مکہ مکرمہ میں یہ وعدہ دیا تھا تو پیسے مانگوں گا دو گے, کیونکہ تحریکیں پیسوں سے چلا کرتی ہیں. بات محمد ابن مسلمہ نے وہاں جا کر کہی. کعب بن اشرف نے کہا اچھا میرے پاس آنے کا مقصد قرضہ چاہیے, واپس کر دیں گے. ٹھیک ہے, قرضہ حاضر ہے, لیکن یہ بتاؤ کیا چیز گروی رکھواؤ گے. اس زمانے میں گروی رکھوایا کرتے تھے چیزیں. تو محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ آپ کیا مانگتے ہیں. کعب بن اشرف نے کہا کہ ایسا کرو اپنی عورتیں ہمارے پاس رکھوا دو گروی, قرضہ اتارو, عورتیں لے جاؤ. محمد بن مسلمہ نے کہا نا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا. جی کیوں نہیں ہو سکتا, آپ خوبصورت آدمی ہیں, جوان آدمی ہیں اور مالدار آدمی ہیں, ہم بیویوں کو رکھوائیں گے, کل کو نیا کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے اور کچھ مانگ لیں.
کعب بن اشرف نے کہا چلو اپنے بچے رکھوا دو. محمد ابن مسلمہ کہنے لگے حضرت آپ یہ عجیب بات کرتے ہیں, کل کو یہ بچے جوان ہوں گے اور لوگوں کے سامنے یہ بات ان کے دماغ میں بیٹھ جائے گی کہ چند عوض کے قرضے کی خاطر ان کے باپ نے ان کو رہن رکھوا دیا تھا. یہ تو بچوں کے منہ پہ ساری زندگی کے لیے کالک ہوگی, یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر آپ بتائیں. کعب بن اشرف نے کہا چلو ایسا کرو اپنے ہتھیار رکھوا دو. کہا یہ صحیح ہے, ہتھیار قیمتی چیز اس وقت بھی تھی اور اب بھی ہے. محمد ابن مسلمہ نے کہا ٹھیک ہے ہتھیار رکھوا دیتے ہیں. ٹائم طے کیا کہ بات سنیں, ہم ابھی تو روشنی کا ٹائم ہے, رات کو آئیں گے, اندھیرے کے اندر آئیں گے اور ہتھیار لے کر آئیں گے اور آپ کے پاس رکھوائیں گے. رات میں کیوں آؤ گے؟ سردار صاحب لوگ نہ دیکھ لیں نا, ہم چاہتے ہیں کہ خفیہ طریقے سے ہمارا معاہدہ ہو. لوگ دیکھ لیں گے, 100 باتیں بنائیں گے, ہتھیار لے کر کہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, رات کو آنے کا وعدہ ہوا. یہاں سے پہلی ملاقات پرفیکٹ کامیاب ہو گئی. محمد ابن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یار بات یہ ہے, میں تھوڑا سا آگے ہوں گا, آواز مار کے بلانا میرا کام ہے, میں اس سے باتیں کروں گا. جیسے اوپر سے نیچے آئے گا نا اس کو خوشبو لگی ہوئی ہوگی اور تیل لگا ہوا ہوگا. میں نے اس کی کرنی ہے تعریفیں, اور تعریفیں کرتے کرتے میں نے اس سے گزارش کرنی ہے پھر اپنا سر تو سونگاؤ, اتنی بہترین خوشبو. اس نے مجھے اپنا سر سونگانا ہے, میں نے تعریف کرنی ہے اور اس کا سر چھوڑ دینا ہے. پھر تھوڑی سی آگے چل کر میں نے دوبارہ اس کا جو ہے نا تعریف کرنی ہے اور سر سونگنا ہے. اس نے پھر سونگوانا ہے مجھے, پھر میں نے چھوڑ دینا ہے. اور تم لوگ میرے قریب قریب رہنا. جب تیسری مرتبہ کی باری آئے نا تو میں اس کا سر پکڑوں گا نا, اس انداز سے سونگنے کے لیے قریب کروں گا کہ مضبوطی سے پکڑ لوں گا. اور جب تیسری مرتبہ ہو تم سمجھ جانا جب میں پکڑوں گا تو تم اس کی گردن کو کاٹ دینا. یہ منصوبہ پہلے بنا لیا گیا. محمد ابن مسلمہ رات کو تشریف لے آواز لگائی, او کعب کعب کعب. اس کی بیگم بڑی عقل مند ہے, رات کے اس پہر میں آواز سنی نا تو اس نے فوراً کہا کون؟ نیچے حضرت نے کہا محمد ابن مسلمہ. کہا آتا ہوں. بیوی نے کہا کون ہے؟ کہا وہ محمد بن مسلمہ صبح آیا تھا قرضہ ورضہ لینے کے لیے, ابھی ذرا اس نے ہتھیار لے کر آیا ہے, گروی رکھوانے کے لیے وہ لینے جا رہا. بیوی نے کہا کعب مجھے اس آواز سے خون کی بو آ رہی ہے. کتنی عقل مند ہے. کعب مجھے اس آواز سے خون کی بو آ رہی ہے. کعب نے کہا نا ایسی کوئی بات نہیں ہے, پرائے تو نہیں ہے, کوئی اپنے ہی. ابو نائلہ میرا دودھ شریک بھائی ہے. محمد ابن مسلمہ دن میں آیا تھا, اور شریف آدمی کو جب رات کو بھی آواز دی جائے شریف کو جانا چاہیے. چوڑا ہو رہا جی, بڑا شریف تھا. اوپر سے جیسے نیچے آئے الیک سلیک ہوئی تو حضرت محمد ابن مسلمہ نے اسی پلان کے مطابق تعریفیں شروع کر دی. کیا خوشبو لگائی آپ نے, کیا کمال کی ایسی خوشبو تو ہم نے کبھی سونگی نہیں ہے. کہ چوڑا ہو رہا نا, اور یہ کہہ رہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میرے یہاں, یہ مطلب یعنی کہ میرے ماتحت جو میری بیوی ہے وہ عرب کی سب سے زیادہ خوشبو پسند کرنے والی عورت ہے, اس کی خوشی کے لیے مجھے یہ کرنا پڑتا ہے. حضرت بڑے حیران. پھر تھوڑا چل کے تھوڑی سی سنگھا دینا خوشبو, تھوڑی سنگھا دینا خوشبو. پہلی مرتبہ. اب رات کا اندھیرا ہے نا, پیچھے جو دو چل رہے ہیں انہوں نے ہتھیار نکالے ہوئے ہیں, آگے جا کر کسی جگہ پر بیٹھ کر معاملہ طے کرنا ہے, ہتھیار تو نکالے ہوئے ہیں. کعب اس سوچ پہ چل رہا ہے اور یہ حضرات اس سوچ پر کہ تیسری مرتبہ کب محمد ابن مسلمہ نے پکڑنا ہے اور ہم نے کارروائی ڈال دینی ہے. اللہ کی جان آگے کے تیسری مرتبہ کیا تو تیسری مرتبہ جو مضبوطی کے ساتھ سر کو پکڑ گیا, اشارہ کیا اور پیچھے سے آ کر گردن کاٹ دی گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر گردن پیش کی گئی. اللہ کے نبی نے شکر ادا کیا. کعب بن اشرف یہودی کا قتل یہ کافروں کے لیے ایک بہت بری خبر تھی, لہذا بہت ڈر گئے. اس کے بعد کسی کو مسلمانوں کے خلاف بکواس کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی, بھلے کچھ بھی ہو جائے.
پیٹھ پیچھے جو کرنا ہے کرو، لیکن سامنے کھل کر جیسے یہ کر رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فیصلے نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے راستہ واضح کر دیا کہ جو اسلام کے خلاف بکواس کرے نا اس کا ایک ہی حال ہے، بس تیسرا حال کوئی نہیں۔ کعب بن اشرف یہودی مارا گیا جی۔ ایک اور تھا، اس کا نام تھا سلام ابن الحقیق، ابو رافع کہا جاتا تھا، وہ بھی ایسے ہی۔ اللہ کے نبی نے ٹیم تشکیل دی، جاؤ بھائی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیا، لیکن اس کو قتل کرنا مشکل تھا، یہ بڑا چالاک قسم کا آدمی تھا جی۔ کیا کرتا، بہت بڑا اس کا محل تھا، بہت بڑا محل، ایسا تھا کہ اندر قلعہ نما تھا، وہاں پر اندر گھر بنے ہوئے تھے، اور اس کے دوست یار سارے رات کو بیٹھ کر گپے ہانکتے تھے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ میں اس کے گھر میں کیسے داخل ہوں، یہ بڑا مشکل ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں آ کر قریب ہی اس کے گھر کے قریب ہی بیٹھ گیا، اس انداز سے جیسے کوئی پیشاب پخانے کے لیے بیٹھتا ہے، اس انداز سے بیٹھ گیا۔ اس انداز سے میں بیٹھ گیا کہ جیسے کوئی تقاضے کے لیے یا قضاء حاجت کے لیے آ کر بیٹھتا ہے باہر۔ فرماتے ہیں کہ چادر ڈال کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ان کی مجلس ختم ہوئی نا، ان کا جو چوکیدار تھا نا، چوکیدار، وہ آواز لگا دو بھائی، وہ جلدی کر، مجھے دروازہ بند کرنا ہے، جلدی کر۔ اسے کیا پتا کون ہے، اس نے سمجھا ہمارا ہی اندر کا کوئی بندہ باہر پیشاب کرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس کی آواز سن رہا تھا، لیکن اس وجہ سے اندر نہیں جا رہا تھا کہ اگر اندر جاؤں گا تو پہچان نہ لے، لیکن بہرحال چادر کو میں نے سیدھا کیا، سیدھا اندر۔ اس نے دروازہ بند کر کے اور چابیاں جو ہے نا سامنے لٹکا دی، چابیاں سامنے لٹکا دی۔ میں نے چابیوں کی جگہ بھی دیکھ لی، دروازہ بھی دیکھ لیا۔ اس زمانے کے اندر ابو رافع یہودی نے اپنا گھر جو بنایا ہوا تھا وہ اوپر والی منزلوں پر۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں یہ کرتا، پہلے کمرے میں جاتا، دروازہ کھولتا، پیچھے سے کنڈی لگاتا، پھر ادھر جاتا، پھر دروازہ کھولتا، آگے سے کنڈی لگاتا، کرتے 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 ابو رافع کے کمرے تک تو پہنچ گیا، پر اندھیرا ہے، پتہ نہیں چل رہا ابو رافع کہاں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس کمرے میں وہ سوتا تھا وہاں باہر کھڑے ہو کر میں نے ایک آواز نکالی، ٹھیک ہے، ابو رافع، تو یہ اندر سے بولا کون؟ فرماتے ہیں کہ میں آواز کے تعاقب میں جا کر میں نے یوں نیزہ مارا جی اندھیرے میں۔ اس نے چیخنا شروع کر دیا، اوے کوئی ہے، کوئی ہے مجھے مار رہا ہے، کوئی ہے مجھے مار رہا ہے، کوئی ہے مجھے مار رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے دوبارہ آواز کے تعاقب میں گیا، ایک اور ماری، ٹھیک ہے نا، کنفرم کرنے کے لیے میں نے آواز دوبارہ، کون مار رہا ہے، کون ہے، دوبارہ۔ تو اب وہ دو بار لگ چکے تھے، اس کو نا زخمی تھا، اس نے کہا یہی کوئی ہے۔ حضرت اتنے میں اسی آواز کے پیچھے جا کر اس کا کام تمام کر دیا۔ تمام کرنے کے بعد جس ترتیب سے دروازے بند کر کے آئے تھے نا، اسی ترتیب سے کھولتے 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 سیڑھیوں تک آئے۔ اب سیڑھی جو آخری سیڑھی تھی، آگے 3-4 سیڑھیاں اور بھی تھیں، انہوں نے سمجھا کہ جی زمین آ گئی ہے، پاؤں نیچے رکھا، گر گئے اور پنڈلی ٹوٹ گئی۔ اپنا امامہ نکالا، ٹھیک ہے، اس امامے کو باندھا، جانا نہیں چاہتے تھے، وہاں سے جا کر چابی نکالی، دروازہ کھولا، اور اسی جو اس کا قلعہ تھا نا، قلعہ، اس کی دیوار کے ساتھ خاموشی سے پیشاب کے بہانے بیٹھ گئے۔ اس زمانے کے اندر جب اس قسم کا کوئی بڑا واقعہ ہوتا نا تو صبح اٹھ کر اعلان ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت والا نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے جو ہے نا آواز سنی کہ کوئی قلعے کی دیوار پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں مر گیا۔ حضرت نے اللہ کا شکر ادا کیا، اپنے ساتھیوں کو بھجوایا کہ جب پیغمبر علیہ السلام کو اس کی خوشخبری دے کر آ جاؤ۔ تو یہ دو بڑے بڑے یہودیوں کو مار دیا، مسلمانوں کی دھاک مضبوط بیٹھ گئی۔ دوسری طرف میں نے آپ کو بتلایا کہ 262 کلو جو سونا تھا اس کا منافع مکہ والوں نے بچا کر رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اب مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے جی۔ 3000 کا لشکر تیار کیا جی، 3000 پورے مدینہ کے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کے خلاف 3000 کا لشکر تیار ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے چچا خفیہ طور پر مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے خاموشی سے خط اللہ کے نبی کے نام بھجوا دیے
3,000 کا لشکر آ رہا ہے اور ساز و سامان والا. عام طور پر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پیدل کا سفر 1 ہفتے میں طے ہوتا تھا، لیکن خط پہنچانے والے نے کمال کیا 3 دن میں پہنچا دیا. جس وقت خط پہنچ رہا تھا اس وقت سرکار مدینہ میں نہیں بلکہ قباء کے اندر تھے. اللہ کے نبی کو اطلاع پہنچی، سرکار نے فوراً اپنے مخلص صحابہ کرام کو جمع کیا. ہاں بھائی لشکر قریب آ رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنے کا مطلب لڑنا ہے یعنی یہ نہیں اندر لڑنا ہے باہر جانا ہے، مدینہ میں لڑے یا باہر جا کر لڑیں، فیصلہ کرو جی. اللہ کی شان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی رائے مختلف ہوئی. وہ حضرات جو پچھلے سال بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان سب نے کہا حضور باہر جا کے لڑیں گے جی، جہاد کی شوق میں اور شہادت کی شوق میں باہر جائیں گے سر، حضرت باہر جائیں گے. کچھ حضرات صحابہ کرام کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں جی مدینہ کے اندر رہ کر ہم ان کا مقابلہ کریں گے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مدینہ منورہ کے اندر جو راستے ہیں گلیاں ہیں اس سے وہ کافر لوگ واقف نہیں ہیں، تو مدینہ کے اندر رہ کر ہم اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں اور ان کو پیچھے دھکیلنے پر مجبور بھی کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حضرات صحابہ کرام کی رائے پر عمل کیا کہ جن کی یہ تمنا تھی کہ باہر جا کے لڑا جائے. فیصلہ ہو گیا باہر چلیں گے جی، ٹھیک ہے جی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تشریف لے گئے اور جا کر ہتھیار پہن لیے، امامہ باندھ دیا، تیاری کر کے باہر آئے. سرکار کے اندر جانے کے بعد باہر جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا او ہم سے غلطی ہو گئی یار، اللہ کے نبی نے ہم سے رائے مانگی تھی، ہمارا فرض تھا ہم اللہ کے نبی کو کہتے حضور جیسے آپ کی رائے ویسے ہماری رائے، یہ ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے تو اللہ کے نبی کو مجبور کر دیا. اتنا زیادہ ہم نے اصرار کیا اللہ کے نبی کو ہماری رائے کے مطابق فیصلہ دینا پڑا، ہم نے نبی کو مجبور کر دیا، ہم تو کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے، کیا کرنا چاہیے بھائی؟ اللہ کے نبی ابھی آئے نا، سب کہ حضور مرضی آپ کی ہے جی، ہم تو نوکر ہیں آپ کے، آپ بولیں، آپ کہتے ہیں یہاں لڑنا ہے یہاں لڑیں گے، باہر جانا باہر جائیں گے. اللہ کے نبی سب صحابہ نے معافی مانگی، حضور غلطی ہو گئی، حضور غلطی ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبی جب ہتھیار پہن لیتا ہے نا تو جب تک معاملہ آر پار نہ ہو جائے نا ہتھیار نہیں اتارا کرتا. اب تو جنگ ہوگی اور وہیں پر ہوگی، چلو تیاری کرو جی. 1,000 کا لشکر تیار ہو گیا، مدینہ منورہ سے 1,000 کا لشکر تیار ہو گیا. اللہ کی شان، اس لشکر میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی تھا، منافق وہ بھی تھا. جب رائے دی جا رہی تھی نا اس کی رائے بھی یہ تھی کہ مدینہ کے اندر لڑا جائے. اس کی رائے کے خلاف ہوا تو دیگر صحابہ کی رائے کے بھی خلاف ہوا، خالی اس کی رائے کا تو نہیں سمجھتا. اس کے ساتھ 300 بندوں کی جماعتیں تھی. اس جیسے اللہ کی شان، یہاں سے 1,000 کا لشکر روانہ ہوا. ادھر کافر پہلے پہنچ چکے تھے نا، 3,000 بڑی چیز ہوتی ہے، اور پھر وہ بھی لاؤ لشکر سمیت. عبداللہ ابن ابی نے ایک دور سے دیکھا نا، اس نے کہا بس جی میری تو بات ہی نہیں مانی گئی. عورتوں کی طرح رونا شروع کر دیا اس نے، میری تو بات نہیں مانی گئی، میں کیوں خام خواہ کے جاؤں، مجھے تو سامنے اپنی موت نظر آ رہی ہے، میں تو اپنے ساتھیوں کو ہلاکت میں نہیں ڈالوں گا. چلو بھائی چلو چلو واپس کر دیں. 1000 میں سے 300 کو یہ واپس لے گیا، باقی بچ گئے 700. بس ان 700 میں باقی ماندہ جو پرانے تعلق دار تھے ان کو بھی اس ظالم نے ورغلانے کی کوشش کی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ نے ان کی مدد کی اور واپس جانے سے ان کو روک دیے. 700 کا لشکر سرکار کے ساتھ اور سامنے 3000 کا لشکر حضرت ابو سفیان کے ساتھ. احد پہاڑ کی اوٹ میں یہ لڑائی ہونی ہے. جگہ چھوٹی سی تھی، ابھی تو بہت بڑا میدان لگتا ہے. جہاں پر یہ شہداء کی قبریں ہیں وہاں پر یہ چھوٹا سا میدان تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ہمارا نبی بڑا کمال والا نبی ہے نا. مسلح پہ دیکھیں تو امام الانبیاء ہیں، اور میدان کے اندر دیکھیں تو ان سے بڑا کوئی کمانڈر نہیں ہے. بہترین حکمت عملی ہمارے نبی کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان جنگ کا نقشہ دیکھا
کھینچا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ انداز اختیار کیا کہ احد پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھا، احد پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھا، اور سامنے سے صرف ایک جانب ایسی تھی جہاں سے دشمن آ سکتا تھا، اس راستے کو بلاک کیا گیا۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ بٹھا کر سمجھا کر وہاں بھجوایا، جنگ میں کچھ بھی ہو جائے آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی ہے، آپ نے صرف وہ گھاٹی وہ درہ سنبھالنا ہے، نیچے والے میدان سے اب مستغنی رہے۔ یہ 50 بندے وہاں بھجوا دیے، یہاں لڑائی شروع ہو گئی۔ اللہ کی شان چند منٹوں کی مار تھی، چند منٹوں کی مار تھی کہ مسلمانوں نے اتنی ہمت کے ساتھ لڑائی کی کہ کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے، اور ان کے کشتے لگا دیے، ٹال لگا دیا ان کا، اور ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ کہ پیچھے ہٹتے 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 کہاں گئے؟ وہ جو 50 بندے اوپر کھڑے کیے نا، وہاں تک ان کو دھکیل دیا۔ اللہ کے نبی کی کامیاب حکمت عملی، وہاں تک ان کو دھکیلنے پر مجبور کیا۔ وہ جو اوپر کھڑے ہوئے نا، انہوں نے دیکھا کہ یار تو میدان تو خالی ہو گیا، اب ظاہر ہے کہ میدان اگر وہاں سے شروع ہو رہا ہے اور ان کو مار مار کے وہ وہاں تک لے کر جا رہے ہیں، تو صحابہ یہاں تک پہنچ گئے، اوپر والوں نے دیکھا میدان تو خالی ہو گیا یار، اب تو بس فائنلی کاروائی ہے، وہ دیکھو وہ گئے وہ گئے وہ گئے وہ گئے۔ اتنے میں اوپر موجود 50 صحابہ کرام نے مشاورت کی کہ بھائی ہمیں نیچے اترنا چاہیے، فتح میں حصہ لینا چاہیے۔ ان کے امیر نے کہا نانا سرکار نے منع کیا، بھائی ہمارا جنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میدان میں جو ہوتا ہے وہ ہمیں کیا ہے، اس سے ہماری ذمہ داری یہاں پر ہمارے لیے جنگ ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام کا آپس میں سرکار کی بات کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا۔ اس اختلاف کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہاں پر موجود 50 حضرات کے 2 گروہ بن گئے، 40 افراد کی رائے ایک طرف، 10 افراد کی رائے ایک طرف۔ 40 حضرات نے کہا کہ سرکار کے کہنے کا منشا یہ تھا کہ جب تم دیکھو کہ میدان سمٹ جائے تو آ جانا۔ دوسروں کا نہیں بھائی سرکار کے کہنے کا مقصد یہ تھا جب تک میں نہ بلا لوں تو مت آنا۔ بات ان کی ٹھیک تھی جو یہ سمجھے تھے کہ جب تک میں نہ بلا لوں مت آنا، لیکن یہ اختلاف تھا رائے کا، اجتہاد کا، گناہگار کوئی بھی نہیں ہے، بھلے وہ ہوں کہ نیچے اترنے والے، دونوں کو اللہ نے ثواب دینا تھا۔ اللہ کی شان 40 بندے نیچے آ گئے جی، یہ 40 ہے یہاں سے نیچے اتر گئے، ادھر سے مسلمان کافروں کو مار رہے نا، مرتے 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 وہ وہاں تک پہنچا دیجیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے ساتھ تھے اس وقت تک، انہوں نے اندر آنا تھا، کچھ جگہ نہیں مل رہی تھی، سرکار کی کامیاب حکمت عملی، سارے راستے بلاک تھے، پیچھے والے راستے میں اپنے پیچھے جو رکھا گیا وہ احد پہاڑ کو رکھا، وہاں سے راستہ بند، ادھر مجمع موجود ہے، ادھر درے پر ساتھی کھڑے کیے، سامنے سے راستہ کوئی تھا نہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اندر جانے کا کوئی راستہ مل جائے، اسی درے کے اوپر ان کو 10 بندے کھڑے نظر آئے، انہوں نے موقع غنیمت جانا اور حملہ کر کے ان 10 کو شہید کر دیا جو سرکار نے کھڑے کیے تھے، ان 10 کو شہید کیا، راستہ خالی ہوا اور وہاں سے وہ لشکر لے کر اندر آ گئے۔ اب میدان جنگ کا نقشہ دیکھیں جی، یہ کافر پٹتے ہوئے جا رہے ہیں، نکڑ پہ پہنچے، آگے سے ان کو کمک مل گئی جی، مزید فوج آ گئی، ہمت مضبوط ہو گئی۔ ہمت کیا ہو گئی؟ مضبوط ہو گئی ان کی۔ اب ہمت انہوں نے دیکھ لی مضبوط ہو رہی ہے نا، اب انہوں نے کیا کیا، آگے کافر پیچھے مسلمان، یہ درے سے اتر کر کافروں کی فوج آ گئی، مسلمان بالکل بیچ میں آ گئے جی۔ اب جب ان کافروں نے دیکھ لیا ہماری فوج بھی آ گئی، کمک آ رہی ہے ہماری، چوڑے ہو گئے، مرتے مرتے ان کو ایک موقع اور مل گیا، وہ آگے سے مڑے، ادھر پیچھے سے بھی لشکر تھا، اب مسلمان آگے جائیں تو موت اور پیچھے جائیں تو موت، کیا کریں، گھیرے میں آ گئے۔ بس وہ جو جیتی ہوئی جنگ تھی، وہ جو جیتی ہوئی جنگ تھی، اس کا نقشہ پلٹ گیا۔ اللہ نے امت کو دکھلانا تھا کہ دیکھو نبی کا فرمان سمجھنے میں کوتاہی ہوئی، جبکہ نبی موجود ہے
اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا. اگر نبی کے طریقے کے خلاف جان بوجھ کر کیا گیا تو کتنا نقصان اٹھاؤ گا. ایک دم جی میدان کا نقشہ پلٹ گیا, ہر طرف شور و غل. عبداللہ ابن قمیہ نامی بدبخت آیا, اس نے نبی پاک علیہ السلام پر حملہ کیا. لوہے کی ٹوپی کی جو کڑی تھی وہ سرکار کے منہ مبارک کے اندر گھس گئی. ایک بدبخت نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر حملہ کیا, سرکار کا دندان مبارک شہید ہو گیا. یہ حالت. اور پھر شیطان بدبخت نے اگلی چال چلی, آواز لگائی کہ محمد قتل کر دیے گئے. اب جس مسلمان کے کان میں یہ آواز پڑتی ہے, یا اللہ اگر نبی نہیں تو پھر ہم کیا کریں گے. اب تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, دے مار 4.5 جو نظر آئی پکڑو ان کو. جی جب نبی باقی نہیں ہے تو ہماری زندگی میں کون سا فائدہ. لڑ لیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اور جو صحابہ سرکار کے قریب تھے انہوں نے سرکار کو گھیراؤ میں لیا ہوا تھا. جدھر سے تیر آتا سینے پر کھاتے, کوئی سر پہ کھاتا, کوئی حضور آپ نیچے ہو جائیں, حضور آپ نیچے ہو جائیں, آپ اوپر مت دیکھیں, آپ کو نقصان نہ پہنچ جائے. بے دھڑک صحابہ کرام اپنے جسموں پر تیر کھاتے رہے, سرکار تک کوئی بھی تیر وغیرہ پہنچنے نہیں دیا. اللہ کی شان. اتنے میں اللہ کے نبی نے آواز لگائی, او مہاجرین کی جماعت, او انصار کی جماعت. اب جب مسلمانوں کے کان میں سرکار کی آواز پڑی, بس الحمدللہ سرکار موجود ہے, کوئی ٹینشن نہیں. دوبارہ اللہ کے نبی کے گر جمع ہو گئے. خبر پھیل گئی جی, خبر پھیل گئی کہ سرکار شہید کر دیا. مدینہ منورہ سے ایک عورت بھاگتی ہوئی آتی ہے, راستے میں لوگ ملے, تیرا باپ مارا گیا, خیر ہے, اللہ کے نبی کو سناؤ. دوسرا ملا, بھائی مارا گیا, خیر ہے, شوہر مارا گیا, خیر, اللہ کے نبی کا سناؤ. اگر اللہ کا نبی حیات ہے تو پھر ساری کی ساری دنیا اگر ختم بھی ہو جاتی ہے کوئی پرواہ نہیں, اور اگر نبی کی ذات باقی نہیں ہے تو پھر ہمارا جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کی شان. مسلمانوں کے 70 کے لگ بھگ بندے شہید ہوئے. کیوں؟ نبی کا فرمان سمجھنے میں غلطی ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان مسلمان شہداء کا نماز جنازہ پڑھا. انہی شہداء میں اللہ کے نبی کے چچا, لاڈلے محبوب بھائی اور چچا, رضائی بھائی بھی تھے نا, ان کو شہید کیا گیا. ہندا نامی خاتون تھی, اس نے منت مانی تھی کہ حمزہ کو قتل کروں گی, اس کا مسئلہ کروں گی اور اس کا کلیجہ چباؤں گی. کلیجہ نکالا پر چبا نہ پائی. اس کی لاش پر سرکار کی جب نگاہ پڑی نا حضرت کی, سرکار کے تو چیخیں نکل گئی. اور سرکار نے فرمایا کہ یہ سید الشہداء ہیں کہ قیامت والے دن ان سے بڑا شہید کوئی نہیں ہوگا. اس کے بعد جنازے شروع ہوئے. صحابہ کرام کو لایا جاتا اور اللہ کے نبی کے سامنے رکھا جاتا. حضرت حمزہ کا جنازہ اٹھایا نہیں گیا, باقیوں کا جنازہ لایا جاتا, پڑھوا کر اٹھوا دیا جاتا. اس انداز سے حضرت حمزہ پر 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی. مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ کپڑے بھی پورے نہیں تھے کفن کے, لہذا ایک ایک چادر میں 2 مسلمانوں کو اجتماعی طور پر قبر میں ڈالا جاتا رہا. ترتیب قبر میں تدفین کی یہ تھی کہ چادر ایک ہے تو قبلے کی طرف اس کا منہ کیا جائے, جس کو قرآن زیادہ آتا ہے اس کو قبلے کی طرف رکھا جائے. 70 بندے شہید ہو گئے. کافر بھی چلے گئے. آگے جا کر ایک جگہ آتی ہے ہمراہ الاسد کے نام سے, وہاں جا کر یہ آپس میں باتیں کرے کافر, یار یہ ہم جیتے ہیں. کہاں نہ جیتے ہیں نا, کون سی جیت؟ لڑائی جیتتے ہیں, اگلی قوم کا مال لوٹتے ہیں. ہم نے کوئی مال لوٹا ان کا؟ کہا نہیں. کوئی لونڈیاں کوئی غلام آتے ہیں, ہم نے کچھ پکڑا؟ کہا نہیں. تو کون سی چیز ہم نے مرائی ہے؟ یہ ہم تو بھاگ کے آ گئے. اوہ دماغ کھٹکا. ابھی سفیان وغیرہ بڑے بڑے لوگوں نے سوچا ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے اتنے بندے ان کے ویسے ہی مار دیے تھے, اگر تھوڑا سا مزید حملہ کرتے تو بالکل صفایا ہو سکتا تھا. لہذا چلو جی حملہ کرتے ہیں, جی چلو جی حملہ کرتے ہیں. اب برابر میں مد مقابل کون؟ اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا یہ آئیں گے. اس حالت کے اندر بھی جبکہ زخموں سے چور چور حضرات صحابہ کرام
اللہ کے نبی کو چلو وہ پیچھا کرنا ہے. 70 صحابہ کو لے کر ان کی طرف بڑھے. ابو سفیان کو پتہ چلو اتنی مار کھانے کے باوجود بھی یہ اتنے با ہمت ہیں. توبہ 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 توبہ. فوراً یہاں سے بھاگے سارے کے سارے اور مکہ مکرمہ میں جا کر انہوں نے پناہ لی. اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے فتح فرما دیا. اللہ کی شان یہ ہے، بظاہر یہ جنگ کا جو نقشہ تھا وہ شکست کی طرف جاتا تھا، لیکن اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر بھی جو مسلمان تھے، جو اسلام والے تھے، ان کو فتح سے ہمکنار فرمایا. اگلا سال آ جاتا ہے جناب. اگلے سال کے اندر ایک بڑا واقعہ ہے. واقعہ یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلے بنو کلاب کے کچھ لوگ ہیں. آ کر دعوت دی، سرکار ہماری ساری برادری مسلمان ہو گئی ہے، کچھ مبلغ چاہیے قرآن کریم پڑھانے والے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا مدرسہ تھا، اس مدرسے کا نام تھا صفہ. اس میں کم و بیش تعداد مسلمان فقراء صحابہ کرام کی ہوتی تھی. زیادہ سے زیادہ تعداد 400 تک گئی، اس سے اوپر نہیں گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی دعوت پر ان صحابہ کرام میں سے 70 بندوں کو اس غرض سے بھجوا دیا. اللہ کی شان، یہ 70 بندے یہاں سے گئے، بڑے قیمتی لوگ تھے، قرآن پڑھوانے والے، پڑھنے والے. یہ گئے تو آگے جا کر ان کا جو سردار تھا عامر ابن طفیل، اس کی نیت خراب ہو گئی اور وہ بندے لے کر ان کے مقابلے میں آیا اور چن چن کر اس نے 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا. ان میں سے صرف ایک باقی بچا. یہ جہاں پر شہادت کا معاملہ ہوا اس جگہ پر ایک کنواں تھا، اس کو معونہ کہا جاتا تھا. اس واقعہ کو کتابوں کے اندر بیر معونہ کا واقعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع ملے، سرکار بہت افسردہ ہوا. 1 مہینے تک نماز کے اندر دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع میں جانے کے بعد ان پر بددعا فرمائی، قنوت نازلہ، اللہ ان کو ہلاک کر، اللہ ان کو برباد کر. یہ واقعہ بھی پیش ہے. اسی کے چند دنوں کے بعد قبیلہ عزل اور قارہ ایک قبیلہ تھا، اس کے لوگ بھی آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے درخواست کی مبلغین چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ کرام، ان کا امیر عاصم ابن ثابت کو بنایا، بھجوا دیا. راستے میں جانے کے بعد ان کی نیت بھی خراب ہو گئی اور مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ قتل کرنے کے در پر ہوئے. مسلمان جان بچا کر اوپر چڑھ گئے. انہوں نے تیر مار مار کے 8 بندوں کو شہید کر دیا. 8 بندوں کو، بلکہ 7 بندوں کو شہید کیا. 7 بندوں کو شہید کیا. 3 بندے نیچے اتر آئے. ایک ان میں خبیب تھے، ایک زید ابن دسینہ تھے اور ایک حضرت طارق تھے. پکڑ لیے ان کو لے کے جا رہے تھے، ہتھیار اتار لیے. جو حضرت طارق تھے ان سے جان چھڑا کر بھاگنے لگے، پتھراؤ مار مار کر ان کو شہید کر دیا اور باقی دونوں حضرات کو بازار کے اندر لے جا کر بیچ دیا گیا. ان میں سے زید ابن دسینہ تھے نا، ان کو جب پھانسی کی گھاٹ پر لے جایا جا رہا تھا، ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے اس وقت، آزمانے کے لیے کہا کہ بات سنو، ہم تمہیں رہا کر دیتے ہیں، تمہاری جگہ محمد کو سولی پہ لٹکا دیں گے. کیا بکواس ہے، کیا بکواس کرتی ہو؟ ہم اپنے گھر پر عیش اور آرام کے اندر رہیں اور نبی کو کانٹا چبھ جائے، ہم سے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے. ابو سفیان نے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے اتنے وفادار کسی کے ساتھی نہیں دیکھے جتنے وفادار محمد رسول اللہ کے ساتھی. یہ واقعہ بھی ہوا اگلے سال. اس کے بعد وہ مشہور و معروف واقعہ بھی اس سے اگلے سال ہوا کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر وہ جو زنا والی تہمت لگی تھی. وہ واقعہ آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب قافلہ چلتا تھا پیچھے بندے کو رکھتے تھے، گرا پڑا سامان اٹھا لیں. اور قافلے نے پڑاؤ کیا، اما تقاضے کے لیے گئیں اور وہاں پر ان کا ہار گم گیا. ہار تلاش کے اندر لگی. وہ خود عمر کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے پتلی دبلی تھی،
جن لوگوں کی ذمہ داری تھی، پردے کا حکم آ گیا تھا، انہوں نے جھانک کے تو نہیں دیکھنا اندر کون ہے، انہوں نے دیکھا، ڈولی اٹھائی، رکھ دی کہ اماں اندر ہوں گی، وہ چل پڑے، اماں واپس آئیں، عقل مندی کا مظاہرہ کیا، اللہ کے نبی جب مجھے نہیں پائیں گے تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے بندہ تلاش کریں گے، ادھر ادھر بیٹھوں گی زیادہ پریشانی ہوگی، اسی جگہ بیٹھ جاؤ، اسی جگہ آ کے چادر لے کر بیٹھ گئی۔ پیچھے آنے والے صفوان ابن معطل تھے، جو اس کام پر مامور تھے کہ کوئی چیز وغیرہ رہ جائے تو اٹھا کر لے آنا۔ اللہ کی شان وہ ہے، ان کو دور سے کوئی چیز نظر آئی کہ چادر میں لپٹی ہوئی، قریب آ کر ان کو محسوس یہ تو اماں ہیں، انہوں نے صرف اتنا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس سلام شلام کچھ نہیں، صرف اتنا کہا، سواری بٹھائی، اماں بیٹھ گئی، سواری لے کر چل دیے، آگے سرکار کا پڑاؤ تھا، جا کر قافلے میں پہنچا۔ اب صفوان ابن معطل کے ساتھ اماں کا آنا، عبداللہ ابن ابی منافق کا، او یہ دیکھو جی ناجائز تعلقات، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کو ایسی اذیت ہوئی اس بات سے، بلکہ اللہ کو یہ بات اس کی اتنی ناپسند آئی، 1 مہینے تک وہی نہیں آئی، سرکار پریشان ہے۔ ابو بکر صدیق نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، مدینہ منورہ کے اندر کوہرام مخلص صحابہ کرام کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے تھے، بھائی بات سننی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اللہ کے نبی نے تحقیق اور تفتیش کرنے کے لیے گھر کے افراد کا سہارا لیا۔ اسامہ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہا حضور آپ کے گھر والوں کے متعلق میں خیر کے علاوہ کوئی بات سوچ ہی نہیں سکتا، میرا تو دل نہیں مانتا جی۔ ٹھیک ہے جی، پھر آپ بریرہ سے پوچھیں، نوکرانی سے، وہ آپ کو بتائے گی۔ بریرہ آپ بتلائیے۔ کہا حضور بچی ہے، عمر چھوٹی ہے، آٹا گوندھ دیتی ہے، ڈھکنا نہیں رکھتی، بکری آ کے کھانا کھا کے چلی جاتی ہے آٹا، اور تو کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، یہ گھر کے افراد سے بھی تائید مل گئی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، وہی کا دروازہ فی الحال بند ہے، نہیں ہو رہی نا۔ اللہ کی شان ایسا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات فرمائی نا، وہ بات سرکار کے دل کو بھا گئی۔ سرکار ایک بات بتائیں جی، میں آپ سے کوئی پوچھتا یا منع نہیں کر رہا آپ کو، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا، یہ بتائیں شادی آپ نے خود کی تھی اللہ نے کروائی؟ اللہ نے کروائی۔ کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے بھائی کے لیے صاف ستھرا رشتہ مل جاتا ہے کہ اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاکیزہ لڑکی کوئی نہیں ملی تھی۔ ایسی بات کہی کہ سرکار کا چہرہ بشاشت سے کھل اٹھا۔ اچھا حضور مجھے دوسری بات بتائیں، آپ کے جسم پر مکھی بیٹھتی ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا کہ جو ذات آپ کے جسم پر گندی مکھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، وہ ذات کیسے برداشت کرے گی کہ آپ کے بستر پر گندی عورت کو بیٹھنا یا لیٹنا پسند کروا دے؟ بس یہ آخری موقع تھا، سرکار آئے ممبر پر اور آنے کے بعد اعلان کیا، کچھ لوگوں نے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں تکلیف پہنچائی، اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو عائشہ، اگر غلطی ہو گئی تو انسان اقرار کر لو، اللہ معاف کرے گا، اور اگر نہیں ہوئی ہے تو اللہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا۔ بس اس کے بعد تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اللہ کی طرف سے وحی کی آیات آ گئی، اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارات میں آیات اتری۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مقدروں کے صدقے کہ دنیا کے اندر بھی ان کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ دنیا میں نہیں ہے، قیامت والے دن جنت کے اندر صرف ہم لوگ تو نہیں ہوں گے نا، 1.25 لاکھ انبیاء پہلے لوگ بھی ہوں گے، ان سب کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا، اور اماں کی فضیلت کو جنتیوں کے سامنے بھی بیان کیا جائے گا۔ تو یہاں تک یہ معاملہ ہوا، اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ کل اللہ نے کیا باقی باتوں کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔